چاہیے کہ یہ جو لائف سٹینڈرڈ کی ریس ہے، آج کل ایک نعرہ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے، اور ایون یہ ایک زہر ہے، جان لیجیے یہ ایک زہر ہے جو مسلم امہ کو دیا گیا ہے۔ وہ زہر یہ ہے کہ لائف جو ہے نا، لائف سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈ یہ ورلڈ کلاس ہونا چاہیے، بنیادی سہولتیں ساری میسر ہونی چاہیے، بنیادی فرائض کی بات نہیں کی جاتی، لیکن اگر ہم بنیادی فرائض بجا لائیں گے نا، ہمیں بنیادی سہولتوں سے بھی بڑھ کے اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ بنیادی سہولتیں تو ہر شہری کا حق ہے، اور وہ جیسے روٹی، کپڑا، مکان، اور پھر تعلیم، صحت، روزگار، اور اچھا گھر، اور اچھا علاج معالجہ، یہ ان تمام چیزوں، اس کی ریس میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم قرض لیتے ہیں۔ جس کے پاس چلانے کو سائیکل نہیں تھی، اس کے لیے موٹر وے بنا دیا گیا، کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی خوش ہو گیا، واہ اس کو میں نے ووٹ دینا ہے۔ آج اگر ہم ملکی لیول پر مقروض ہیں، اور اسی طرح آپ ذاتی لیول پہ بھی دیکھ لیں، میں دونوں کی بات کروں، ہم اگر دین کے معاملات نہیں کرتے نا، پتہ ہے کیسے؟ میں اس کے گھر گئی تھی، اس نے قورمہ، پلاؤ، رائتا، سلاد، کوک، چائے، یہ میٹھا پھیکا یہ تھا، اب میں نے تو اس سے بھی بڑھ کے کرنا ہے، اپنی اوقات لاؤ، مطلب ناپوچی کرنے کے لیے، حالانکہ ما حضر جو موجود ہے وہی آپ پیش کریں۔ اصل چیز کھانا نہیں ہوتا، اصل چیز وقت ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ صرف مسکرا کر پانی بھی پلا دیں، وہ اس بے رخی سے پلائے گئے شربت سے، برانڈڈ بوتل سے بہتر ہے۔ ہمارے تعلقات اتنا ہی خرچ کرنے کے باوجود، اتنا لین دین رکھنے کے باوجود، یہ قطع تعلقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی کیش کرتے ہیں، دنیا دار یعنی دین کے لیے ہم نہیں کرتے، رب کی محبت کے لیے نہیں کرتے۔ واللہ امی جان بتا رہی تھی کہ نانی دادی کا کیا ہوتا تھا حال، جب روٹیاں پکتی تھیں، اور آپ سب اس بات کو ریلیٹ کریں گے، صبح سے ہی بڑا سارا آٹا تھال گوندھ کے، تنور جلا کے، روٹیاں اتنی ساری بنا کے رکھ دی جاتی کہ کوئی مہمان آ جائے گا، کوئی مسافر آ جائے گا، کوئی سوالی آ جائے گا، گھر میں پڑا ہوا اچار اور کچھ نہیں تو وہ پیاز اور مرچ وغیرہ رکھ کر، مکھن رکھ کے، دیسی گھی رکھ کے، کوئی ایسی چیز گھر پہ رکھ کے اس کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اور آج فریج میں کھانے پڑے ہوتے ہیں، مگر دل کتنے تنگ ہیں، کھانا نہیں، ہم نے بنایا تھا اپنے لیے، بس آگے بغیر بتائے، چیزیں ہیں برکت نہیں، مان لیں اس چیز کو، چیزیں ہیں برکت نہیں ہے، دل تنگ ہے۔ اور دوسری طرف کچھ نہیں ہوتا تھا مگر برکت، تو ہمیں برکت چاہیے یا وسعت چاہیے؟ وسعت نہیں، برکت چاہیے۔ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ساری زندگی اس کے حصے میں یہی بھاگنا ہی رکھ دیتا ہے، وہ جتنی ریس لگاتا ہے، دنیا آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے، اور بھاگنے والا دھکے کھاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، گرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جو دنیا سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، بنیادی فرائض کو بچا لانے پر زندگی گزار دیتا ہے، نماز، رات کو جلدی سونا، کوئی وہ دنیا کی ریس نہیں ہے۔ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، پیکج ہے نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ پیکج آف ہو جائے، زندگی عجیب ہو جاتی ہے، موبائل بند ہو جائے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، واپ ڈاکو، ہر گالیاں، یہ سب کچھ۔ اصل میں ہم نے زندگی کس قدر اپنی غلط گزارنا شروع کر دیا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں باقاعدہ، یہی سوچ باہر کا زہر یہاں بیچا جا رہا ہے۔ باہر کا زہر کیا ہے کہ ورلڈ کلاس لائف نہیں افورڈ کر سکتے، اسلام قناعت کا درس دیتا ہے، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اور ہم ورلڈ کلاس جینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، ہم نے ورلڈ کلاس جینا ہے، ہم نے اچھا پہننا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں کے جو ہمارے حالات ہیں اس کی بہترین ترجمانی ہے۔ آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں جو چندریان مشن انڈیا کا پورا ہوا، اور پھر اس کے بعد IMF کا پریشر پاکستان پہ بڑھا، معیشت کا جو حال ہے، وہ جو گھروں میں سفید پوش اب تک جو حالات تھے، جو گاڑیوں پہ چڑھنے والے وہ بائک پہ آ گئے، بائک والے سائیکل پہ آ گئے، سائیکل والے پیدل پہ آ گئے، اب تک جن کے لیے کبھی یوٹیلیٹی بلز اور گھر کی گراسری کم از کم کوئی مسئلہ نہ تھی، اب وہ ایون ہر چیز کے لیے کئی بار آپس میں سوچتے ہیں، بولتے ہیں، نہ صرف بلکہ جھگڑتے بھی ہیں۔ اس معیشت کی تنگی کی وجہ سے، اس مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بڑھ چکے ہیں، مسائل بڑھ چکے ہیں۔
بچوں کے اسکول چینج ہو رہے ہیں، کام بڑھ چکے ہیں، کاروبار بڑھ گئے ہیں، یہ تنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمارا قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اللہ اکبر، عام طور پر آپ دیکھیں تو ہمارا یہ مطالعہ کم ہے، ہمارا یہ قرآن کے ساتھ تعلق کم ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی دریافت ہو، کوئی معلومات ہو۔ ہمیں سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ پرانا دور ہو یا آج کا یا آنے والا کوئی بھی، قرآن مکمل کتاب ہے، اسلام جامع دین ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ہے نہیں کہ جس میں اس میں رہنمائی موجود نہ ہو، لیکن ہر معاملے میں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا ہی نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اور اس میں جو معلومات ہیں کافی مستند ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید کا۔ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، دربار میں سرکاری، آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے ذاتی طبیب بھی ہوتے ہیں، معالج بھی ہوتے ہیں، عالم بھی، ان کے مفتی شاہی عالم بھی ہوتے ہیں دربار میں، شاہی عالم ہے، شاہی مفتی ہے، شاہی طبیب ہے۔ تو ایک جو شاہی طبیب تھا اس کا نام جانوروس تھا، اور یہ اس مذہباً عیسائی تھا۔ جو عالم تھا وہ ظاہر مذہباً مسلم تھا۔ ایک دن عیسائی معالج نے، خلیفہ ہارون رشید کے عیسائی معالج نے عالم سے کہا، عالم کا نام تھا شیخ حسن بن علی، اس سے پوچھا کہ تمہارے دین میں تو طب کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، تم تو رہے وہ ٹپیکل مولوی، بس وہی بادشاہ نے کھانا پور کرنے کے لیے تمہیں یہاں ایک وزارت دے دی ہے، جیسے یہاں ہمارے وزارت مذہبی امور ہے، بس کھانا ہی فل ہوا ہے نا، کرتے کیا ہیں؟ حج کی پرائسز، عمرے کی پرائسز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، مذہبی معاملات میں، حتیٰ کہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو سابق وزیر مذہبی امور تھے، انہوں نے عیسائیوں کو ان کے حقوق اور پاکستان کی طرف سے ملنے والی مراعات کا پروٹوکول دیتے ہوئے کہا کہ میں یہاں اپنی مسلم کمیونٹی سے بہت شرمندہ ہوں کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو وفاقی وزیر ہے مذہبی امور، مذہب یعنی اسلام کی طرف سے ایک مملکت کا ایک منسٹر، وہ کن کے حقوق کی پاسداری کا خیال کر رہا ہے؟ اقلیتوں کا، اور ان میں سے بھی وہ جو سپر پاور امریکہ کا دین ہے نصرانیت، اکثر یورپین جو ہے وہ عیسائی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ یہودی ہے، تو ان کے حقوق، ایون مسلم ملک میں بھی ان کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ تو کھانا فل کرنے کے لیے تو بادشاہ نے ایک عالم کو رکھ لیا ہے، لیکن علاج معالجے کے لیے، ہیلتھ کے لیے، لائف کے لیے دیکھو ہماری خدمات ہیں، تمہارے مذہب میں تو طب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیخ حسن بن علی نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے بھی جواب ہے کہ ہم اپنی صحت کے حوالے سے، ہم اپنی زینت کے حوالے سے، ہم اپنی سیاست کے حوالے سے، ہم اپنی معیشت کے حوالے سے قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، یورپ سے مرعوب ہوتے ہیں، ڈالر سے امپریس ہوتے ہیں، فورن نیشنلٹی کے لیے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی نسلوں کو اور ان کے ذہنوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہی، آپ وہاں جائیں، لیکن اتنے پاورفل ہوں کہ آپ وہاں غلام کی حیثیت سے نہیں، فاتح کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے جائیں، نہ کہ ان کی نقدی کے لیے، غلامی کے لیے، نوکری کے لیے۔ توجہ کیجیے گا کہ پتہ کیا جواب دیا؟ سورۃ الاعراف کی آیت سے صرف 3 الفاظ، 3 لفظ، ایک آیت کے چھوٹے سے حصے سے بھی صرف 3 لفظ پڑھ کے سنائے۔ تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں طب کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، only 3 words، یہ 3 الفاظ جب اس طبیب نے سنے، شاہی معالج نے سنے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میرے لیے کوئی اعتراض والی بات بچتی نہیں ہے۔ ان 3 لفظوں نے سارے میڈیکل کو، سارے طب کو سمو دیا۔ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کیونکہ جتنا بھی علاج معالجہ ہے، ادویات بعد میں آتی ہے، پہلے پرہیز ہوتا ہے، یہ پرہیز کریں، یہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، ایسے کرتے ہیں نا ڈاکٹر۔ جب کوئی مریض جاتا ہے، کوئی جگر کا ہے تو اس کو وہ چیزیں منع کی جاتی ہیں، کوئی شوگر کا ہے تو اس کو وہ چیزیں منع کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں علاج کی ابتدا نہیں سے ہوئی ہے، یعنی پرہیز جو ہے یہ اول علاج ہے۔ تو صحت کے لیے، زندگی کے لیے
ممنوع چیزوں سے تو پرہیز کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کی، طبیب کی، حکیم کی بات تو سمجھ آ جاتی ہے، خالق کی، مالک کی بات سمجھ نہیں آتی جب وہ گناہوں سے منع کرتا ہے، جب وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت اس مولوی نے تو یہ اقرار کر لیا کہ آج کے بعد کم از کم اس حوالے سے میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا کہ قرآن میں طب کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ صرف کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ پوری کتابیں ایک چھوٹی سی عنوان پر لکھ دی جاتی ہیں، وہ بھی پڑھنے کے بعد انسان پیاسا کا پیاسا ہی رہتا ہے۔ قرآن نے صرف 3 لفظوں میں ساری سائنس سمجھا دی، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، شوگر اپنے لیول پہ ہے، موٹاپا ویسے ہے، بیماریاں ویسے ہیں، مطلب ہمارا جو یہ چیز دیکھیں اوورآل آج میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، ایز اے مسلم ہمارا اس پر ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھروں کی جو سیاست ہے نا، آپ ملک کی سیاست کو چینج نہیں کر سکتے، آپ گھروں کی سیاست کو تو چینج کر سکتی ہیں، گھروں کی حکومت کے بدلنے سے ملک بدلتے ہیں اور ملکوں سے دنیا میں انقلاب ریولیوشن آتا ہے۔ تو یہ ہمارے گھروں سے سیاست شروع ہوگی، ہم نے اپنے ذات سے ابتدا کرنی ہے۔ گیا وہ وقت، یہ ساری سیاسی پارٹیز ہیں، گو فلاں گو وہ فلاں حکمران چلا گیا، اگلا آیا اس سے زیادہ مصیبت، گو فلاں گو، بس یہ نعرے چل رہے ہیں مگر کوئی چینج نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک افریت آتا ہے۔ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، کہاں سے چینج ہوگا؟ اندر سے، ذات سے اصلاح ہوگی تو پھر ملکی اور اجتماعی لیول پر اصلاح اور چینج اور انقلاب تبدیلی ممکن ہے، وگرنہ یہ ساری سیاسی باتیں ہیں جو کیا ہوتا ہے اصل میں، جو دوسروں کے گناہوں کے پیچھے چھپنے والی بات ہے، یعنی خود نیکی نہ کریں، دوسروں کے گناہوں کو مینشن کریں، بس یہی گیم ہم چل رہے ہیں۔ 2 رویے ہیں، افراط و تفریط، ایک یہ ہے کہ فلاں گندا، فلاں کی وجہ سے بلیم گیمنگ، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا نو چینج، بس جی خاموشی سے، لاپرواہی سے، جو جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں ہمیں ہم تک سے مسنا، ہمارے سروں پہ جوں تک نہ رہیں، ہمیں ذرہ احساس نہ ہو، یہ دونوں رویے گندے ہیں۔ یعنی اگر آپ گھروں میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غربت، لوگ خودکشی تک کر رہے ہیں، لوگ بچے پہلے صرف بے روزگار تھے اب جاہل تک ہو رہے ہیں، اگر حالات ایسے ہوں اور ابھی بھی اگر چینج کی بات نہ ہو، اگر ابھی بھی ہم اصلاح نہ ہو، تو یہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا یہ کہ جہاں کہیں بیٹھے بوڑھے، عورتیں، بچے سب ہر وقت وہی حکمرانوں کو گالیاں، وہی سیاست کی باتیں، یہ دونوں ہی رویے غلط ہے۔ اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا اس ساری صورت میں، معیشت کی تنگی ہے، غربت ہے، علاج معالجہ، روزگار، تعلیم، یہ مسائل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ضرورت ہے مگر گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے ملاوٹ شروع کر دی، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے سود شروع کر دیا، سود پر قرضے شروع کر لیے۔ اللہ نے تو نہیں پوچھنا اپنا گھر بنایا تھا، نہیں، ہم نے جو پرائم منسٹر اسکیم ہے، گھر اپنا بن سکتا ہے، اور اسی طرح یوتھ پروگرام ہے، اور بھی اسی طرح مختلف چیزیں، جہاں سے ہمیں جیسے کوئی سہولت ملتی ہے، ہم ایمان کو نہیں دیکھتے۔ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے، تقویٰ تو ایمان کا ٹاپ ہے، پیک ہے۔ اللہ نے ابتدا کا بھی انتہا کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہوں تمہارے پاس، ایمان اور تقویٰ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، لَفَتَحْنَا، اچھا برکت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، برکت کی اگر آپ لغوی تعریف دیکھیں نا، برکت اس خیر کا نام ہے جس کا کوئی شمار نہ ہو، جس کو کاؤنٹ ہی نہ کر سکیں، نہ ہی ایون جس کو آپ محسوس کر سکیں۔ برکت کہیں دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، برکت کی کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ فارمولا پورا ہوگا تو سمجھ لو آپ کے پاس برکت ہے، نہیں۔ برکت کا مطلب ہے وہ خیر، وہ بھلائی کہ جس کا احساس تک نہ ہو اور وہ ہو بھی بے شمار۔ اللہ فرماتا ہے یعنی میں بغیر اسباب کے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کیسے زمین سے تمہارے لیے خزانے نکالوں گا، کیسے آسمان سے تمہارے لیے خزانے نکالوں گا۔ اور ابھی بھی آئے روز آپ دیکھیں ہمارے پاس نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہمارے پاس نہ سورسز کی کمی ہے، زمین سونا اگل رہی ہے، مگر چونکہ ہم قدردان نہیں، اللہ نے ہونے کے باوجود ہم پر تنگی کر دی ہے۔
جیسے سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وجہ صرف ایک ہے، ہم نے رب کی عبادت سے منہ موڑا، ہم نے ذکر و اذکار سے، مرد حضرات ہے، مہنگائی ہے، کام زیادہ کر دیا۔ خالق کے لیے جب کوئی وقت نہیں نکالتا، اللہ وقت کو بھی بے برکت کر دیتا ہے، بے وقت کر دیتا ہے۔ اللہ وقت دینے والے کو جن چیزوں میں انسان وقت دے رہا ہوتا ہے انہیں اس سے بھی بے برکت کر دیتا ہے۔ اب کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایون ہمیں تو سلیبس کا ہی نہیں پتا۔ شاید بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کے سامنے آج پہلی بار یہ کتاب تجلیات نبوت کا نام بتایا گیا ہو۔ سیرت کی اگر میں پوچھوں کچھ کتابوں کے نام بتائیں، شاید یہ ایک دو سے اوپر کوئی آپ جا سکتے۔ کتنا عاشقان رسول ہیں۔ ربی الاول میں ہم تھکتے نہیں تھکتے، فضائل بتاتے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کیا، صرف ہماری سیرت، ہماری محبت ربی الاول کے نام کی حد تک ہے۔ ہمیں نہ ولادت کا پتہ ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا پتہ ہے، اور ہم بس وہی ربی الاول منانے والے مسلم ہیں، فصلی بٹیرے ہیں، سیزنل مسلم۔ کہ سیزن آتا ہے مردوں کو بخشوا لیتے ہیں جب برسی آتی ہے، سیزن آتا ہے ہم اماموں کے چہلم منا لیتے ہیں، سیزن آتا ہے ہم وہ لیبل لگا لیتے ہیں، مگر حقیقت میں ایمان اور تقویٰ کچھ نہیں ہے۔ تبھی یہ بے برکتی ہے، تبھی یہ مہنگائی ہے، تبھی یہ معیشت کی تنگی ہے، اور ہمارا کفار سے، ہمارا یورپ سے، ہمارا دنیا سے، ہمارا ہمسایہ ملک سے، ہمارا سپر پاور سے، امریکہ برطانیہ سے کوئی کمپیئر نہیں، کوئی کمپیئر نہیں۔ اللہ نے ہم کو تو ڈھیل دے رکھی ہے، اور آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن کو اللہ واپس لانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس بأسنا تضرعوا، جب ہمارا کوئی عذاب، کوئی سختی ان پر آئی، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ گریہ زاری کرتے، یہ ہمارے سامنے روتے، یہ توبہ استغفار کرتے، یہ اپنے اندر جھانکتے، دیکھتے۔ فرمایا بأسنا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارے کوئی عذاب آیا، کوئی معیشت کی تنگی، کوئی بیرونی دھمکیاں، کوئی سختیاں، کوئی فیلئر کسی چیز کا بھی، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تضرعوا، انہوں نے گریہ زاری کی ہو، انہوں نے معافیاں مانگی ہو، انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی ہو۔ فرمایا ولکن قست قلوبہم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل تنگ ہو گئے، سخت ہو گئے۔ ولیکن قست قلوب، دل سخت ہو گئے۔ اب کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری اپنی بدعمالی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہمارے اپنے کالے کرتوت ہیں، کوئی یہ نہیں کہتی کہ گھر میں بے برکتی کی وجہ، بچوں کو جاب نہ ملنے کی وجہ، خاوند کے بے روزگار ہونے کی وجہ، مہنگائی کی وجہ، کوئی یا بیمار آئے روز بیماری کی وجہ، کوئی یہ نہیں کہتی کہ میری اپنی زبان ہے، میری اپنی حرکتیں ہیں، میرے اپنے کرتوت ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کلیئرلی کئی مقامات پر فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ابھی تو بہت سارے تمہارے ایسے کرتوت ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسماء بنت ابی بکر، اکثر ان کو ہیڈک ہو جاتا ہے، سر میں درد، جس کو وہ مائگرین بھی کہتے ہیں، کہ آدھے شقیقہ، آدھے سر کا درد، وہ سر پکڑتی ہے اور کہتی ہیں کہ رأسی بذنبی، ہائے میرے سر کا درد میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک اور تابعی کے بارے میں آتا ہے، اکثر ان کے جسم پہ پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب میرے اپنے، ہاں مجھے یاد ہے، اور انہیں اللہ اکبر گناہ کر کے وہ نہیں بھولتے تھے، اور ہمیں کوئی گناہ یاد ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے میں نے جب فلاں گناہ کیا تھا تب سے مجھے یہ تھوڑے پھنسیاں نکل رہے ہیں۔ ہماری بڑی حد سوچ جاتی ہے تو خوراک کی حد تک، میں نے وہ کھایا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جاتی۔ یعنی ہم جسمانی بیماریوں کو تو شاید آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، مگر روح کو پہنچنے والے، روح کو زہر آلود کرنے والے، روح کو بیمار کرنے والے گناہوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ کم سے ہم بیمار۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لائف سٹینڈرڈ کی ریس ہے، آج کل ایک نعرہ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے، اور ایون یہ ایک زہر ہے، جان لیجیے یہ ایک زہر ہے جو مسلم امہ کو دیا گیا ہے۔
وہ زہر یہ ہے کہ لائف جو ہے نا، لائف سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈ یہ ورلڈ کلاس ہونا چاہیے. بنیادی سہولتیں ساری میسر ہونی چاہیے. بنیادی فرائض کی بات نہیں کی جاتی، لیکن اگر ہم بنیادی فرائض بجا لائیں گے نا، ہمیں بنیادی سہولتوں سے بھی بڑھ کے اللہ دے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ بنیادی سہولتیں تو ہر شہری کا حق ہے، اور وہ جیسے روٹی، کپڑا، مکان، اور پھر تعلیم، صحت، روزگار، اور اچھا گھر، اور اچھا علاج معالجہ، یہ ان تمام چیزوں اس کی ریس میں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم قرض لیتے ہیں. جس کے پاس چلانے کو سائیکل نہیں تھی اس کے لیے موٹر وے بنا دیا گیا. کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی خوش ہو گیا، واہ اس کو میں نے ووٹ دینا ہے. آج اگر ہم ملکی لیول پر مقروض ہیں، اور اسی طرح آپ ذاتی لیول پہ بھی دیکھ لیں، میں دونوں کی بات کروں، ہم اگر دین کے معاملات بھی کرتے ہیں نا، پتہ کیسے؟ میں اس کے گھر گئی تھی، اس نے قورمہ، پلاؤ، رائتا، سلاد، کوک، چائے، یہ میٹھا پھیکا یہ تھا. اب میں نے تو اس سے بھی بڑھ کے کرنا ہے، اپنی اوقات لاؤ، مطلب ناپنچی کرنے کے لیے. حالانکہ ما حضر جو موجود ہے وہی آپ پیش کریں. اصل چیز کھانا نہیں ہوتا، اصل چیز وقت ہوتا ہے. بعض اوقات آپ صرف مسکرا کر پانی بھی پلا دیں، وہ اس بے رخی سے پلائے گئے شربت سے، برانڈڈ بوتل سے بہتر ہے. ہمارے تعلقات اتنا ہی خرچ کرنے کے باوجود، اتنا لین دین رکھنے کے باوجود یہ قطع تعلقی کی طرف جا رہے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی کیش کرتے ہیں. دنیا دار یعنی دین کے لیے ہم نہیں کرتے، رب کی محبت کے لیے نہیں کرتے. واللہ امی جان بتا رہی تھی کہ نانی دادی کا کیا ہوتا تھا حال جب روٹیاں پکتی تھیں، اور آپ سب اس بات کو ریلیٹ کریں گے. صبح سے ہی بڑا سارا آٹا تھال گوندھ کے، تنور جلا کے روٹیاں اتنی ساری بنا کے رکھ دی جاتی کہ کوئی مہمان آ جائے گا، کوئی مسافر آ جائے گا، کوئی سوالی آ جائے گا، گھر میں پڑا ہوا اچار اور کچھ نہیں تو وہ پیاز اور مرچ وغیرہ رکھ کر، مکھن رکھ کے، دیسی گھی رکھ کے، کوئی ایسی چیز گھر کی رکھ کے اس کو کھلا دیا کرتے تھے. اور آج فریج میں کھانے پڑے ہوتے ہیں، مگر دل کتنے تنگ ہیں، کھانا نہیں. ہم نے بنایا تھا اپنے لیے، بس آگے بغیر بتائے. چیزیں ہیں برکت نہیں، مان لیں اس چیز کو، چیزیں ہیں برکت نہیں ہے، دل تنگ ہے. اور دوسری طرف کچھ نہیں ہوتا تھا مگر برکت. تو ہمیں برکت چاہیے یا وسعت چاہیے؟ وسعت نہیں، برکت چاہیے. جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ساری زندگی اس کے حصے میں یہی بھاگنا ہی رکھ دیتا ہے. وہ جتنی ریس لگاتا ہے، دنیا آگے آ گئی ہے، پیچھے پیچھے، اور بھاگنے والا دھکے کھاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، گرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. جو دنیا سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، بنیادی فرائض کو بچا لانے پر زندگی گزار دیتا ہے، نماز، رات کو جلدی سونا، کوئی وہ دنیا کی ریس نہیں ہے. موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، پیکج ہے نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ پیکج آف ہو جائے زندگی عجیب ہو جاتی ہے. موبائل بند ہو جائے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. واپ ڈاکو، ہر گالیاں، یہ سب کچھ. اصل میں ہم نے زندگی کس قدر اپنی غلط گزارنا شروع کر دیا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا. ہمارے ٹاک شوز ہوتے ہیں باقاعدہ یہی سوچ چل، باہر کا زہر یہاں بیچا جا رہا ہے. باہر کا زہر کیا ہے کہ ورلڈ کلاس لائف نہیں افورڈ کر سکتے. اسلام قناعت کا درس دیتا ہے، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اور ہم ورلڈ کلاس جینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. ہم نے ورلڈ کلاس جینا ہے، ہم نے اچھا پہننا ہے،